अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त पाकिस्तान में 10 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट, अहम और ख़ासी मुश्किल किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने हैं। ज़रा इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर और कदावर शख्सियत जनाब इमरान खान तकरीबन 5 दिन से गुमशुदा हो चुके हैं और उनके अपने वकील इंतज़ार हुसैन पंजोथा, जिन्होंने अदालत के सामने ये पिटीशन रखी थी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, 5वां दिन हो गया है, 4 दिन गुजर चुके हैं, बावजूद उसके कि अदालत के अहकाम एग्जिस्ट करते हैं। वो पिटीशन दाखिल करने के बाद इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब भी उठा लिए गए, मिसिंग हो गए हैं, वो भी अब मिसिंग पर्सन है। और अब इंतज़ार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खटखटा रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की इन तमाम तफसीलात की तरफ चलूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा जोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रहेगा, जहाँ मैं समझता हूँ कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत और उसके सियासी जो मुस्तकबिल है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दूँ, बड़ा क्विक किस्म का, कि जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 48 घंटे से मशरक़ वस्ती में इसराइल और अरबों के दरमियान और इसराइल और ईरान के दरमियान जो सियासत है वो ख़ासी पेचीदगी का एक रुख उसने इख्तियार कर लिया है। एक तरफ अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो नए सिरे से अब्राहमिक एकॉर्ड को सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान उसे रिवाइव करने पे जोर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में निस्बतन आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। इसी तरह से अरब ममालिक भी अपने पंजों के बल खड़े होकर ईरान को अपनी हमायत और हमदर्दी का या अपनी सपोर्ट का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ से कस्में खा रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की इसराइली या अमरीकी साजिश का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। ये इतनी ही मोहब्बत और यगानगत है, या पॉलिटिकल एनालिसिस को इस तरह से भी देखते हैं कि अरब ममालिक को बशमूल सऊदी अरब ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगर ईरान पे इसराइली हमले की किसी भी कोशिश का शक जो है वो ईरान को उनके ऊपर हुआ, तो ईरान इसराइल का कुछ बिगाड़ सके ना बिगाड़ सके या ना बिगाड़ सके, वो सऊदी अरब और अरब ममालिक के जो इंटरेस्ट है ख़ित्ते के अंदर उन्हें खासा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। इसराइल अभी तक ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके जो एलाइज हैं ख़ित्ते के अंदर, जैसे हिज़्बुल्लाह है लेबनान में और हूतीज़ हैं यमन के अंदर, उन्हें तोड़ने के लिए इसराइल जो है वो ताबड़तोड़ एफर्ट्स कर रहा है, क्योंकि इसराइल की लगता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि जब मैं ईरान के ऊपर हाथ डालूं या ईरान के ऊपर हमला करूं तो ईरान के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई रीजनल एलाइज जो है वो एग्जिस्ट ना करते हों। ये खासी पेचीदा किस्म की सिचुएशन है। मैं चाहूँगा कि मैं किसी व्लॉग में इसकी तफसीलात आपके सामने बहुत जल्दी रख सकूँ। अब मैं चलता हूँ बैक टू पाकिस्तान। सबसे पहले चलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की गुमशुदगी, ये डिसअपीयरेंस या उनका मंजर आम से गुम हो जाना जो है। यूं तो इसे तकरीबन अब 5 दिन होने को हैं, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे में इस हवाले से ख़तरे की घंटियां बजने लग गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में इस हवाले से तशवीश बहुत बढ़ने लग गई है। मीडिया में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान को मंजर आम से इस तरह से गुम कर दिया गया है। शुरू में ग़ालिबन इसके बारे में बहुत सा अबहाम रहा। एक अबहाम ये भी था, चूँकि ये खबर ये भी थी कि जो केसेस को मुलतवी करवाया गया है उनको मुलतवी करवाने या एडजॉर्न करने की दरख्वास्त खुद इमरान खान के वकला ने दी थी, जिसके नतीजे में केसेस 17 या 18 तारीख तक जो है वो मुलतवी हो गए। और उस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत से प्रोमिनेंट टीवी पर्सन ने भी ये दावा किया कि इमरान खान जो हैं अब चूँकि उनकी फिर अगर केसेस ही मुलतवी हो गए तो रिपोर्टर्स के साथ या अपने जो वकला हैं उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से एक अबहाम रहा कि शायद इमरान खान की भी इसमें कोई मसलहत है कि वो अली अमीन गंडापुर को एम्बेरस नहीं करना चाहते। अली अमीन गंडापुर और फ़ौजी हुकाम के दरमियान में जो सैटरडे और संडे की दरमियानी रात में जो मुलाकातें हुई हैं उसके ऊपर इमरान खान नहीं चाह रहे कि इमरान खान को रिपोर्टर्स के साथ मिलकर उस पर कॉमेंट करना पड़े। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे से कहीं से ये खबरें आने लग गई कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान का जो सेल है उसकी 5 दिन से बिजली बंद है। उसके बाद से एक बहुत तशवीश में इजाफा होने लगा। इंतज़ार हुसैन पंजोथा जो इमरान खान के वकील और उन तक और इस हैसियत में उनका गुज़श्ता
14 महीने में इमरान खान से मसलसल उनका अडियाला जेल में एक तरह का रब्ता रहा, उनको आप एक तरह का कासिद कह सकते हैं। तो इंतज़ार हुसैन पंजोथा के अपने गुम हो जाने से पहले जो उन्होंने पिटिशन की हाई कोर्ट में कि इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके बाद उनकी अपनी गुमशुदगी हो गई। लेकिन उससे पहले जो उनकी मशहूर स्टेटमेंट थी वो यही थी कि ऐसा लगता है, खुल्लम खुल्ला अब ये लग रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान तक रसाई जो है वो नहीं दी जा रही। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान तक रसाई इस तरह से डिनाई करने से और ये कम्युनिकेशन का रास्ता रोकने में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अगर इमरान खान तक मसलसल कम्युनिकेशन रोक ही दी जाए, अगर महीने महीने तक लोगों को इमरान खान की खबर ना मिले और लोग उससे बर्दाश्त कर लें और उन्हें इमरान खान की खबर आए बगैर ही उनको रहने की आदत हो जाए, तो कितना एक फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक तरह का एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल भी है। ताहम मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिमांड ये होनी चाहिए कि चूँकि इमरान खान की सेहत के हवाले से रूमर्स गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसलिए एक मेडिकल बोर्ड इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स और द इमरान खान के जो पर्सनल मालज हैं, शौकत खानम मेडिकल जो मेमोरियल हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को इमरान खान से उनकी मुलाकात होनी चाहिए along with the team of the leaders of the पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताकि वो लोगों को आके बता सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात ना भी हो तो कम से कम डॉक्टर्स की और उनके सियासी जो लीडर्स हैं उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो, ताकि वो पब्लिक को आके ब्रीफ कर सकें कि इमरान खान ठीक है और इस सिचुएशन में एक्सप्लेन करें। अदरवाइज़ इस वक्त एक बहुत खौफ व हरास की कैफियत जो है वो मच रही। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर सिर्फ इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोथा ही गुम नहीं हुए, और भी बड़ी गुमशुदगियाँ हुई हैं। जो उसमें प्रोमिनेंट है उसमें एक तो उमर मलिक साहब। मैं तो हैरान हूँ कि उमर मलिक जो कि एक सॉन्ग राइटर है, जो एक सिंगर है, जो बरतानिया से पाकिस्तान विज़िट कर रहा था, शायद ब्रिटिश सिटीज़न भी है, उसको भी उठा लिया गया है। उसका जुर्म कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उसकी एक विजिबिलिटी ज़रूर है, गानों के हवाले से, गीत के हवाले से उसकी विजिबिलिटी ज़रूर है, तहरीक इंसाफ के फंक्शंस में नज़र आता था, लेकिन वो तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बहुत बड़ा वर्कर भी नहीं है। बहरहाल उमर मलिक जो है वो भी गुमशुदा हो गए। लेकिन उसके साथ ही जो एक वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें आगा सरवर जो बुनियादी तौर पर एक रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर होने के अलावा वो एक अपना यूट्यूब भी रन करते हैं और गुज़श्ता चंद दिनों में बड़े प्रोमिनेंट थे, बिकॉज तहरीक इंसाफ जब जुम्मे और हफ्ते के दिन डी चौक के आगे पीछे एहतजाज कर रही थी, उसकी बहुत सी वीडियोस पे उनके कमेंट बड़े पैशनेट तरीके से उन्होंने किए। उससे पहले कंटेनर्स, जिस तरह से कतारों में कंटेनर्स लगाए गए थे, उसके हवाले से भी उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा देखने में आई, जिसमें वो कह रहे थे कि कैसे देखें फ़लाँ सड़क बंद है, फ़लाँ सड़क बंद है, कंटेनर्स की एक दीवार चुन दी गई है और कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता, अली अमीन गंडापुर यहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे। तो जो वीडियो लीक हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह रात के 2 बजे के बाद उनके तमाम घर वाले जो हैं वो खौफ व हरास की कैफियत में हैं। उनकी छोटी बहन, उनके घर वाले जो हैं वो चीखें मार रहे हैं, उनकी बहन, उनके बहुत से घर वाले जो हैं आयतुल कुर्सी, ऊंचा आयतुल कुर्सी जो है उसकी तलावत कर रहे हैं, और किस तरह से दरवाज़ा जो है वो ऑलमोस्ट तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनको घसीट के वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। और अपेरेंटली, अब ज़ाहिर मैं वहाँ मौजूद तो नहीं हूँ, लेकिन अपेरेंटली रिपोर्टेडली इस पूरे हमले के अंदर जहाँ सादा लिबास में बहुत से यानी नामालूम 20 से 30 जो लोग हैं, वहाँ पर उसमें कि कहा जाता है कि उसमें रेंजर्स भी मौजूद थी। इस हवाले से मैंने उर्दू में एक ट्वीट किया है और लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है। अब क्योंकि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है वो शायद इस हकीकत से वाकिफ़ ही ना हो, और बाज़ लोगों ने नीचे लिखा भी है कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि रेंजर्स बुनियादी तौर पे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये एक पैरामिलिट्री ऑक्सिलरी है जो बॉर्डर एरियाज़ और बॉर्डर एरिया से अंदर जो एरिया होता है उसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान की फ़ौज की मदद करने के लिए ये एक पैरामिलिट्री तश्कील दी गई थी। और 1960 और 70 की दिहाई में, मेरे ख्याल 80 तक की दिहाई में कभी किसी ने सुना नहीं था कि रेंजर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट कर रहे हों। लेकिन वो रेंजर्स जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो उसका इक्विवेलेंट हिंदुस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF है, वो रेंजर्स जो है अब वो खालिस्तान एक पुलिसिंग फोर्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। और ये रेंजर्स जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ती हुई नज़र आती है। ये वो सिचुएशन है जिसको आप स्टेट की रिप्रेशन नहीं कहेंगे, ये दर हकीकत रियासत का कोलैप्स है, ये स्टेट का कोलैप्स है। मैंने अपने ट्वीट में, जो मैं चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखाने की मैं कोशिश करूँ उर्दू में, मैंने उसमें ये लिखा है कि कैसे लेट 90s में जब मैं कराची में एक सिविल सर्वेंट होता था तो उस वक्त एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जो उस वक्त DIG थे, बाद में मेरा ख्याल है पंजाब में वो IGP प्रेजेंस भी रहे। वो अक्सर मुझे मुलाकात होती तो वो कहते थे, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे थे, कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से स्टेट कोलैप्स हो रहा है, और वो इसका जिम्मेदार समझते थे कि जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक शरीफ ख़ानदान को सियासत में लेके आए हैं, और शरीफ ख़ानदान बुनियादी तौर पर एक बिज़नेस और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, और वो जो एक
کاروبار کی اور ٹریڈنگ کی جو روایات اور کلچر ہے وہ حکومت کے اندر اور بیوروکریسی میں لے آئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے۔ اب اس سٹیج پہ مجھے یاد ہے چند دن پہلے 29 ستمبر کو جب اورلینڈو میں ایک سیمینار جو ہے اس کو میں ماڈریٹ کر رہا تھا، تو وہاں پر پروفیسر حسین ندیم جو اس وقت جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے اپری کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک کامنٹ کیا کسی سوال کے جواب میں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سٹیٹ کولیپس کا خطرہ نہیں ہے، پاکستان میں سٹیٹ مکمل طور پہ کولیپس کر چکی ہے۔ رینجرز کا جو ایک پیرا ملٹری ہے، اس کا لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑنا اور لوگوں کو اغوا کرنا، اور جتنی بڑی تعداد میں ریاست کے اداروں نے لوگوں کا اغوا کیا ہے بغیر کسی ڈیو پروسیس آف لا کے، جس میں پروسیس آف لا کولیپس کر چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب ریاست کے ہم کولیپس کا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ریاست کولیپس کر چکی ہے، سوال یہ ہے کہ اب ریاست ریسرکٹ کیسے ہوگی، یہ بنیادی سوال ہے۔ اب میں چلنا چاہوں گا خیبر پختونخوا کی انتہائی پیچیدہ اور نازک صورتحال کی طرف۔ اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال گزشتہ 72 گھنٹوں سے سنڈے سے مسلسل ایک خرابی کی طرف جاری ہے، جب اتوار کے دن وفاقی حکومت نے انٹیریئر جو ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا اینٹی ٹیرر ایکٹ کے چیپٹر 11 یا سیکشن 11B کے تحت، اور پشتون تحفظ موومنٹ کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کر کے اسے بین کر دیا۔ وہاں سے خرابی کا پروسیس شروع ہوا ہے، لیکن اس میں جو بہت برا اس صورتحال نے خوفناک پلٹا کھایا، وہ کھایا ہے بدھ کے دن، جب پشتون تحفظ موومنٹ نے یہ بات ریویل کی۔ انہوں نے الزام لگایا، اور اب یہ محض الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پولیس نے ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی بدھ کے دن کے پہلے حصے میں، جس کے نتیجے میں پشتون تحفظ موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 3 تو ان کے ورکرز جو ہیں وہ موقع کے اوپر جاں بحق ہوئے، اور 10 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور عوامی نیشنل پارٹی کے جناب نثار باز صاحب جو ہیں MP، انہوں نے فوری طور پہ اس کا تمام تر الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیس اور اس کی مینجمنٹ کے اوپر لگا دیا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر کسی حد تک لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں تھے، ان کے جو اسپوکس پرسن ہے جناب بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے فوری طور پہ سچویشن کی کریکشن کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو بریف کیا گیا ہے، چیف منسٹر نے فوری طور پہ کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، کاکا خیل ٹرائبز مین کو اور ان کے لیڈرز کو کانفیڈنس میں لیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ایسے جرگے کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں جس میں CM بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے CM نے یہ جرگہ بلایا تھا جس کا نام ہو چکا تھا پشتون قومی جرگہ، یا اس کو قومی عدالت بھی کہا جا رہا تھا، اور اسے پشتون تحفظ موومنٹ لیڈ کر رہی تھی۔ لیکن اپنی ہفتے کی گمشدگی سے پہلے تک خیبر پختونخوا کی حکومت اس جرگے کو ہر طرح کا تعاون دے رہی تھی، اور اس میں CM نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ سنڈے کے بعد جب PTM کو بین کر دیا گیا تو علی امین گنڈا پور کا تمام مینر آف سپیچ، ٹون اینڈ ٹینر اس حوالے سے بدل گیا۔ انہوں نے اور بیرسٹر سیف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ اب ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس لیے اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چیف سیکرٹری جو ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں انہوں نے حکومت کو یہ باور کروایا، تمام گورنمنٹ آفیشلز کو، سیمی آفیشلز کو، کہ کسی بھی قسم کی پارٹیسپیشن فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اس جرگے کے اندر آپ کی اس کی اجازت نہیں ہے، بیکاز اب یہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن۔ بات یہی نہیں رکی، خیبر کے ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو ایک ریٹائرڈ کیپٹن ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ بھی اب دیکھیے کیسے کیسے ٹولز آف میکینزم ہیں GHQ کے پاس، انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی خیبر ڈسٹرکٹ میں، جہاں جمرود کے علاقے میں پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں مظاہرین یا جرگے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اس جرگے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پورے خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور اس سٹیج کے اوپر دفعہ 144 لگانے کا تو مطلب ہی یہی تھا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تشدد ہو، وائلنس ہو، توڑ پھوڑ ہو، اور پھر وہی ہوا، اور بدھ کے دن وہاں پہ گولی چل گئی جس کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے اور 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ ذہن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ چند دن پہلے بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ورکرز کے اوپر اسی طرح سے پولیس کا اور لا انفورسمنٹ کے ادارے جو ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کا حملہ ہوا تھا۔ وہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا، لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے، جس پہ پہلے بیرسٹر سیف جو ہیں ان کی پوزیشن تھوڑی سی ہیلپ فل لگ رہی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ CM چاہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز پارٹیسپیٹ کریں، اب اس میں بہت زیادہ ابہام پیدا ہو گیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس
ٹون اینڈ ٹینر سے کتنے ڈیفینسو طریقے سے علی امین گنڈاپور نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. پختون قومی عدالت کے نام سے ایونٹ تھا اور اس کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. پارلیمنٹرین نے متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی کہ ہم اس پر بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں سارے موجود ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس بات کو خوشائند کہہ کر انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات پہ آمادگی کی کہ کل ان کی طرف سے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ پشاور آئیں گے, ہمارے تمام پارلیمنٹرین بھی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی جو ہے انٹیریئر منسٹر کریں. اس سے پہلے کہ میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور کی جو کیبنٹ کی میٹنگ کی ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے, جسے باقاعدہ ٹویٹ پر ابھی کیا گیا ہے اور جس کو ٹیلی ویژن چینل بھی چلا رہے ہیں, میں اس کی طرف چلنے سے پہلے, اس کی ڈائسیکشن کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ جب پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کے اوپر گولی چلنے اور 3 لوگوں کے جاں بحق کر 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر خیبر پختونخوا کی اسمبلی تک پہنچی, تو اسمبلی کے اسپیکر نے وہاں پہ دعائے مغفرت کے لیے ایک میٹنگ اور ایک سیشن کیا, جس میں بابر سلیم سواتی صاحب نے نہ صرف دعا کروائی بلکہ اس کے بعد اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسے تشکیل کرنے کی بات ہوئی. جو لا منسٹر جو ہے جناب آفتاب عالم آفریدی صاحب, ان کی لیڈرشپ میں یہ کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی. اس کے باقی ممبرز کا اعلان اس کے بعد صبح ہونا تھا. میں نے اس حوالے سے اپنا جو پچھلا ویلاگ کیا وہ پاکستان کے حساب سے صبح 5 بجے میں نے ویلاگ ریلیز کیا تھا, بیکاز میں سمجھتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس طرف نشاندہی کروں کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ ایک بہانہ ہے, پاکستان تحریک انصاف نشانہ ہے. یعنی پی ٹی ایم ایک بہانہ ہے اور پی ٹی آئی اس کا اصل نشانہ ہے. بہرحال اس ویلاگ میں میں نے بہت سی تفصیلات شیئر کی. اس وقت تک کمیٹی کے ممبران جو ہیں ان کا اعلان تو نہیں ہوا تھا, لیکن ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اس کمیٹی کی میٹنگ کے پی کی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں دن کے 10-11 بجے ہوگی. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ابھی تک اس کی وہ میٹنگ شاید نہیں ہو سکی ہے, کیونکہ کہیں پر بھی آپ کو نہ ٹویٹر پہ, نہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر, نہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب کے اوپر, نہ ہی کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, نہ کسی اخبار کی ویب سائٹ سے آپ کو اس میٹنگ کا پتہ چل رہا ہے. الٹا اس میٹنگ میں ہونا کیا تھا, اس میٹنگ میں جو لا منسٹر آفریدی صاحب ہیں ان کے سامنے حاضر ہونا تھا کے پی کے چیف سیکرٹری نے, وہاں کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو انٹیریئر کے انہوں نے, اور غالباً کمشنر نے, اور ان سے پوچھا جانا یہ تھا کہ بھائی ہم اس صورتحال تک کیسے پہنچے کہ یہ گولی چل گئی. یہ اور بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ صورتحال تک کیسے پہنچے, بیکاز اس جو یہ بابر سلیم سواتی صاحب نے جو اپنا سیشن کیا ہے جہاں دعائے مغفرت ہوئی ہے, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہریڈلی آرگنائز خیبر پختونخوا اسمبلی کے بلڈنگ کے باہر کی گئی, جسے لیڈ کیا اسد کیسر صاحب نے, دا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. ان کے ساتھ مینا خان بابر تھے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, ان کے ساتھ بابر سلیم سواتی صاحب بھی موجود تھے, وہاں محمد علی دورانی صاحب بھی موجود تھے. اور وہاں بات کرتے ہوئے مینا خان آفریدی جو ہیں انہوں نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ریٹن انسٹرکشنز دی ہیں منسٹری آف انٹیریئر نے, یعنی محسن نقوی صاحب کی منسٹری نے ڈائریکٹ ریٹن انسٹرکشنز دی ہیں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پی کو, جس کے نتیجے میں یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی. یعنی کہ آئی جی پی اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے احکامات اور انسٹرکشنز لے ہی نہیں رہے. پروونشل گورنمنٹ کو انہوں نے وہاں پر خیبر پختونخوا میں ڈسفنکشنل کیا ہوا ہے, اور یہ اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی یا چالاکی سمجھ رہے ہیں, لیکن میرے ذہن میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تیمور جھگڑا کا جو اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے فارمر فائنانس منسٹر ہیں, ان کا بڑا معنی خیز ٹویٹ ہے چیف سیکرٹری کی پوزیشن کے حوالے سے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کی پوزیشن جو ہے یہ امپیریل راج نے کریٹ کی ہے, جس میں چیف سیکرٹری جو ہے, ایک تو چیف سیکرٹری جتنے بھی صوبوں کے ہیں ان کو اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو لگا رہے ہیں, اور چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ صوبوں کو رن کر رہے ہیں, اور وہ چیف منسٹر جو ہے اس کی کسی قسم کی انسٹرکشن اور ایڈوائس سے لے ہی نہیں رہے. یعنی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے اسے اسلام آباد سے ہی چلایا جا رہا ہے ود دی ہیلپ آف دی آئی جی پی اینڈ دا چیف سیکرٹری, جو اپنی تمام تر انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اسلام آباد سے یا محسن نقوی صاحب کی منسٹری سے لے رہے ہیں. اور یہ جو صورتحال پیدا کی ہے جس میں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور یہاں کی پولیس کو استعمال کیا گیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف ایک ایسا کرائسس کھڑا کرنے کے لیے جس کو اگر آپ کنٹرول اسٹیج پہ نہیں کر سکیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر جو سیاسی مقبولیت ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, اور ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے صوبے میں, جس کے نتیجے میں یہی لوگ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لا
لا کی امپوزیشن کریں اور پی ٹی ایم کے اوپر سختی کریں. کچھ ہفتوں کے بعد 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد یہی کہیں گے کہ اب یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے پی ٹی آئی سے کنٹرول نہیں ہو رہا, یہاں تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, یہاں پہ ڈائریکٹ رول یا گورنر رول جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس میں جب آپ علی امین گنڈا پور کی جو کیبنٹ میٹنگ دیکھتے ہیں جس میں وہ کمیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو خاصی پریشانی ہوتی ہے, بیکاز علی امین گنڈا پور کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ یکسر مختلف ہے اس علی امین گنڈا پور سے جس نے 2-3 دن پہلے خیبر پختونخوا کی پروونشل اسمبلی میں سنڈے کی شام کو آ کے تقریر کی اور ایک بڑی ڈیفائنڈ قسم کی اسپیچ تھی. یہ ٹھیک ہے کہ محسن نقوی جو ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا, تمام نزلہ ان کا آئی جی پی اسلام آباد پہ نکل رہا تھا, لیکن ابھی تو ان کا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ محسن نقوی کے حوالے سے انتہائی ڈیفینسو ہیں. پی ٹی ایم کے حوالے سے کیا وجہ ہے, کیا بٹن دبائے ہیں ان کے اور بیرسٹر سیف کے محسن نقوی کی حکومت نے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اتنے ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کا ذکر کیا کہ علی امین گنڈا پور ایک جہاندیدہ اسمارٹ پولیٹیشین ہے, اور ایز اے اسمارٹ پولیٹیشین ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کی حکومت سے پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف جس قسم کے اقدامات کرائے جا رہے ہیں, اور اس وقت جس قسم کا جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ٹرائبل ایریاز میں پایا جاتا ہے, اگر کے پی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پشتون تحفظ موومنٹ کی پاپولیرٹی سے ان کے سینٹیمنٹ سے ٹکراتی ہے اپنے انتظامی ڈھانچے کو لے کے, تو اس کا نقصان ہرگز پشتون تحفظ موومنٹ کو نہیں ہوگا. اس کا تمام تر سیاسی نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ پشتون کو پشتون کے خلاف استعمال کرنے کی, پشتون کی جو آپس میں بردرہڈ ہے اسے ڈیوائیڈ کرنے کی یہاں پر ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا اصل نشانہ جو ہے, بہانہ پی ٹی ایم ہے, نشانہ اس کا پی ٹی آئی ہے. یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس میں خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں بہت ہی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کی کیبنٹ ان اگلے 24 گھنٹوں میں کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. ابھی بڑا ابہام ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور کی زبان, ان کی باڈی لینگویج, ان کا پوسچر اتنا کمزور تھا, اتنا شکستہ اور اتنا ٹوٹا پھوٹا تھا, وہ اتنے ڈیفینسو نظر آ رہے تھے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر کہ ان کی زبان جو ہے وہ ان کے الفاظ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دے پا رہی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا 11 اکتوبر کو جیسا کہ پلان ہوا تھا کسی بھی نام سے کریں ایک جرگہ ہو جائے جس میں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے تمام ڈیلیگیٹس آئیں بشمول پشتون تحفظ موومنٹ کے. وہاں نعرے کچھ بھی لگیں اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ ٹھیک ہے وہ نعرہ مارتے ہیں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, پاکستان کی دہشت گردی نامنظور اینڈ آل دیٹ, یا وہ اگر وہاں پہ یہ بھی مطالبہ کر دیتے ہیں کہ فاٹا کو آزاد ہونا چاہیے, کہ خیبر پختونخوا کو ایک الگ ملک ہونا چاہیے, اس کو آزاد ہونا چاہیے, اس قسم کے نعروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسی پاپولر سیاسی جماعت, پاپولرلی الیکٹڈ, جینونلی پاپولرلی الیکٹڈ جماعت موجود ہے جس کا ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, تو پاکستان کی ریاست کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ان دی جغرافیکل سینس آف اٹ, بیکاز پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور پولیٹیکل کنیکٹیوٹی جو ہے وہی ریاست کی حفاظت کی, اس کی سالمیت کی گارنٹی دیتی ہے. کوئی فوجی ایکشن, کوئی مار پیٹ جو ہے اس نے کبھی کسی ریاست کو بچایا نہیں ہے, ورنہ 1971 میں بھی ہم نے ریاست جو ہے اس کو بچا لیا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسد کیسر کی جو سپیچ تھی بابر سواتی کے ساتھ اور مینا خان آفریدی کے ساتھ کھڑے ہو کے, وہ بڑی پازیٹیو سپیچ تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اور پی ٹی آئی کا موقف تو یہ تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس پہ کسی قسم کا بین نہیں لگنا چاہیے, اور ہم مل کے خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ ان کے جو بھی حقوق, ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کریں, اور یہی بیسٹ پاسبل گارنٹی ہے. لیکن شریف زرداری عاصم ٹولے کی انٹینشنز کیا ہیں میں ٹھیک طرح سے سمجھنے سے قاصر ہوں, بیکاز ان کے جو اقدامات ہیں وہ انتہائی منفی ہیں, اور جس طرح سے ان کو آپ پرکھیں, جس بھی لینس کے نیچے رکھیں, اس میں سے کوئی آپ کو سینٹی کی بو جو ہے یا خوشبو جو ہے وہ نہیں آ رہی, آپ کو ان کے ارادے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.